السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ قرآن پاک کی وہ کون سی سورہ ہے جس سے ہم اپنی لڑکیوں کی بچوں کی شادیاں کر سکیں؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے۔ بہت سی بہنیں مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں کامنٹ کر کے، تو میں نے سوچا ہے کہ آج میں ان کی یہ پریشانی دور کر دوں۔ ایک وظیفہ جو کہ محمد و آل محمد کا بتایا ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے لڑکوں کے لیے کوئی بہترین رشتہ ڈھونڈ سکیں اور شادی کر سکیں، کوئی ایسا عمل بتائیں۔ اور بہت سی بہنیں اپنی پسند کی شادی کے لیے پریشان ہوتی ہیں، مثلاً کہیں لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے اور کہیں لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے۔ تو بہت سی بہنوں کے پوچھنے پہ میں نے سوچا آج میں آپ کو یہ بابرکت اور تیر بہدف قرآنی عمل میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن مجید جو کہ انتہائی بابرکت کتاب ہے، ایک کیمیا ہے، ایک معجزاتی کتاب ہے۔ ہر خشک اور تر کے بارے میں اس میں موجود ہے۔ اس کتاب میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ قرآن دانائی رکھتا ہے اور فکر و فہم کی دعوت دیتا ہے ان لوگوں کو جو سمجھنے والے ہیں۔ آج کا جو عمل ہے وہ ہے قرآن مجید کی خوبصورت سورہ طٰہٰ کا۔ اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بہشت کوئی اور سورہ تلاوت نہیں کریں گے سوائے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کے۔ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کی وہ سورہ ہے کہ جس کے نور سے، جس کی خوشبو سے، جس کی روشنی سے جنت کا کونا کونا معطر ہے، ایک ایک کونا منور ہے سورہ طٰہٰ کی روشنی سے۔ طٰہٰ کیا ہے؟ یعنی طہارت، پاکی اور پاکیزگی۔ اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ وہ بہترین رشتہ ازدواج سے منسلک ہو جائے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے، اس لیے کہ اس سورہ کا تعلق رشتہ ازدواج سے بہت گہرا ہے، کیونکہ رشتہ ازدواج ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، اور اس رشتے میں اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دیا ہے اور ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ یہ قرآن پاک کا وہ سورہ ہے کہ جس کے ذریعے طیبین اور طیبات آپس میں ملتے ہیں، آپس میں جڑ جاتے ہیں، آپس میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد سے روایت ملتی ہے کہ اگر والدین لڑکیوں اور لڑکوں کے اچھے رشتوں کے لیے پریشان ہیں تو اچھا، یہاں میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آج کل ہمارے ہاں رشتہ دیکھنے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ جب ہم کسی لڑکی کو اپنے بھائی کے لیے، بیٹے وغیرہ کے لیے دیکھنے جاتے ہیں رشتہ، تو ہمارا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، حسین ہو، گوری ہو اور لمبی ہو، دبلی پتلی ہو، اور اسی طرح کی باقی چیزیں دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کسی لڑکی کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے رشتہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لڑکا بہت ہی دولت مند ہو، امیر ہو، اسٹیبلشڈ ہو اور بینک بیلنس ہو، گاڑی ہو، بہت اچھا، بہت بڑا بنگلہ، گاڑی، یہ وہ، اس طرح کی باتیں یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے حسب و نسب کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ شاید یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ جو ہمارے بچوں کے رشتے میں تاخیر کا باعث ہے۔ لیکن اگر آپ ان تمام معیارات سے بری و ذمہ ہونا چاہتے ہیں تو اپنا بس ایک ہی ہدف بنائیں کہ طاہر یعنی پاک جوڑا ملے، پاکیزہ انسان ملے، طیبین اور طیبات آپس میں ملیں، کوئی ایسا لڑکا ملے یا ایسی لڑکی ملے جو آپ کی عزت کرے، جس کے ساتھ رہ کے آپ خوش رہ سکیں۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، جو نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے وہ تو ہر حال میں انسان کو مل کر ہی رہتا ہے، اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو قرآن سے منسلک کریں گے۔ اور ہمارے رشتے ڈھونڈنے کا جو کرائٹیریا ہے وہ بالکل وہی ہونا چاہیے جو اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ محمد و آل محمد کا فرمان ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کا اچھی جگہ رشتہ ہو، کوئی مناسب رشتہ مل جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے۔ سورہ طٰہٰ کا عمل آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ جب کوئی لڑکا اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ دیکھنے کے لیے جائے اور وہ چاہتا ہو کہ ہماری شادی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ طٰہٰ کو لکھ کر اپنے ساتھ لے جائے اس گھر میں۔ اور فرماتے ہیں کہ جب آپ یہ چاہیں کہ بیٹیوں کے رشتوں میں جو رکاوٹ ہے، بندش ہے، اسے کیسے ختم کیا جائے، تو سورہ طٰہٰ کو کسی کاغذ پر لکھ کر اس پر پانی چھڑکیے اور پھر اس پانی کو اپنے چہرے پر لگانا ہے۔ اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ
آپ سورہ طٰہٰ کو پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی سے اپنے چہرے کو دھوتے رہیے، چہرے پر وہ پانی لگاتے رہیے۔ جب آپ اس طریقے سے اس سورہ کو اپنائیں گے تو رشتوں کی رکاوٹ اور جو بھی مسئلہ ہے وہ دور ہو جائے گا، رشتہ ہونا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی بیٹی کا، لڑکی کا کہیں سے رشتہ آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جواب آپ کو ہاں کی صورت میں ملے، تو آپ سورہ طٰہٰ کی کثرت سے تلاوت کیا کریں۔ ڈیلی آپ سورہ طٰہٰ جو ہے نا تلاوت کیا کریں۔ بعض اوقات منگنی ہو جاتی ہے، اس کے بعد معاملات خراب ہوتے ہیں، مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ ان مسائل کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے رہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ شادی کے بعد بھی رشتہ ازدواج کو بہترین گزارنے کے لیے کثرت سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے رشتے کو، ایک طیب رشتے کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک ہے، اس کو پاک رشتے کو خوبصورت ترین بناتا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ نہ صرف رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہے بلکہ یہ بڑی بڑی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی یہ عمل ایک معجزہ ہے۔ بہت سے علماء اور عرفاء کہتے ہیں کہ بڑی بڑی حاجات کو پورا کرنے کے لیے سورہ طٰہٰ ایک بہت ہی معجزہ ہے، یہ ایک باقاعدہ عمل ہے۔ یعنی سورہ طٰہٰ صرف ایک دفعہ نہیں پڑھنی بلکہ دن میں تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ 800 مرتبہ لفظ طٰہٰ پڑھنا ہے، اس طریقے سے کہ 100 مرتبہ یعنی آپ نے پڑھنا ہے لفظ طٰہٰ۔ اسی طرح جب 100 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو ایک مرتبہ سورہ توحید آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ دوسری تسبیح لفظ طٰہٰ کی پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے، اور اسی طرح تیسری تسبیح، چوتھی تسبیح، پانچویں، چھٹی اور ساتویں تسبیح پڑھیں گے۔ جب آپ 8ویں اور آخری تسبیح لفظ طٰہٰ کی پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے 17 مرتبہ سورہ توحید تلاوت کریں گے، تو اس عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام بڑی سے بڑی نیک دلی حاجات انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوں گی، اور آپ کے رشتوں میں بھی جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ دور ہو جائے گی، جہاں آپ چاہیں گے ویسے ہی آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اور محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ اس سورت کو کبھی نہیں چھوڑنا، اس سورت کو کبھی فراموش نہیں کرنا۔ تو ایک سائل نے سوال کیا کیوں نہ چھوڑیں، تو فرمایا کیونکہ اللہ اس سورت کو پسند کرتا ہے، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی محبوب رکھتا ہے۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر آپ کہیں پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ طٰہٰ کو کاغذ پر لکھ کر سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اس کو رکھ دیں ہمیشہ اپنے پاس، تو جہاں بھی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ کی شادی ہو کر ہی رہے گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے، لڑکیوں کے، لڑکوں کے اچھے رشتے، طیب اور طاہر رشتے ہو جائیں جو ان کے لیے بہت ہی زیادہ سوٹیبل ہوں اور وہ خوش رہیں، تو آپ کو چاہیے کہ سورہ طٰہٰ کا یہ عمل ضرور کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ولاگ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا، جو میں نے آج کا عمل بتایا ہے یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک